الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلائی جائے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلائی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی، وقال الانسان ما لها، اور آدمی کہے گا کہ اس کو کیا ہوا، یومئذ تحدث اخبارها، اس روز زمین اپنی سب خبریں بیان کرنے لگے گی، اس روز زمین اپنی سب خبریں بیان کرنے لگے گی، بأن ربک اوحی لها، اس سبب سے کہ آپ کے رب کا اس کو یہی حکم ہوگا، اس سبب سے کہ آپ کے رب کا اس کو یہی حکم ہوگا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس ہوں گے، اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس ہوں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، سو جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ یہ ہوئی سورہ زلزال اور اس کا ترجمہ۔ آگے چلتے ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ اذا زلزلہ یا سورہ زلزال ہے۔ اس نام رکھنے کی وجہ یہی کہ اس کی پہلی آیت ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین اپنی سخت جنبش سے ہلائی جائے گی۔ اسی سے سورت کا نام سورہ زلزلہ، اذا زلزلہ یا پھر سورہ زلزال قرار پایا، جس میں قیامت کے ایک عظیم زلزلہ عظیم واقع ہونے کی خبر ہے۔ قیامت کے دن میں ایک عظیم زلزلہ کے واقع ہونے کی خبر ہے۔ یہ سورت مدنی ہے، جمہور مفسرین کے نزدیک یہ سورت مدنی ہے۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ منکرین قیامت پوچھتے تھے کہ آخر قیامت کب واقع ہوگی۔ منکرین قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ آخر قیامت کب واقع ہوگی، تو اس سوال کے جواب میں اس سورت کا نزول ہوتا ہے۔ یہ سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کا ایک پہر گزر جانے کے بعد نازل ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت تشریف لا کر اس سورت کی تعلیم دیتے ہیں، فجر کا انتظار بھی نہیں فرماتے، اور اس سورت کی آخری آیت گویا پورے کلام اللہ کا خلاصہ اور تمام احکام شریعت کے جامع ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اب ہم اس سورت کی مختصر تشریح سن لیتے ہیں۔ پہلی آیت ہے اذا زلزلت الارض زلزالها۔ چونکہ اس سورت میں قیامت کے تہلکہ خیز زلزلے کا ذکر فرما کر آخرت میں ملنے والی جزا اور سزا کے احوال بتلائے گئے ہیں، اس سورت میں قیامت کے دن، قیامت کے موقع پر جو ہلاک کرنے والا زلزلہ ہوگا اس کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر آخرت میں جو اعمال کے جزا اور سزا کا جو احوال ہوں گے اس کے ان حالات کا ذکر فرمایا ہے۔ اب قیامت کی حقیقت کیا ہوگی اس کو سمجھنا تو مشکل ہے، ناممکن ہے، چونکہ انسانی تجربے میں ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہی نہیں جسے ہم مثال بنا کر اس قیامت کے ہونے والے واقعے کو سمجھ سکیں۔ لہٰذا اس کو سمجھنے کے لیے وہی چیزیں ضروری ہوگی جس سے انسان واقف ہے، اور خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے مختلف مناظر پیش کی ہیں۔ من جملہ ان مناظر میں سے ایک منظر یہ بھی قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ قیامت کے موقع پر سخت زلزلہ ہوگا، زمین کو ہلایا جائے گا، جسے ہم سخت شدید زلزلے سے سمجھ سکتے ہیں۔ یعنی اس وقت زمین میں حرکت ہوگی اور زمین پھٹ جائے گی، پہاڑ گرنے لگیں گے، مکانات گرنے لگیں گے۔ اسی شکل کا ذکر اس سورت کے اندر بھی ہوا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو سختی سے ہلایا جائے گا، جب زمین ایک سخت زلزلے سے ہلائی جائے گی۔ یہ کیفیت پہلا سور پھونکنے کے وقت ہوگی۔ جب پہلا سور پھونکنے کا حکم ہوگا
تو اس وقت ایسا ہوگا کہ زمین میں ایک سخت زلزلہ ہوگا، زمین پھٹ جائے گی اور زمین کے تمام جاندار ہلاک ہو جائیں گے، اور نہ معلوم دنیا کب تک اس حالت میں رہے گی۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوسرے سور پھونکنے کا حکم ہوگا تو اس وقت تمام انسان زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، زمین کے تمام انسان زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی، یعنی زمین کے طبقات میں جس قدر بھی بوجھل چیزیں ہیں، مثلا خزانے، سونا چاندی اور ہیرے جواہرات کی کانیں، مردے، سب زمین باہر نکال دے گی۔ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے سور پھونکنے کے وقت زمین کا جو حال ہوگا کہ زمین اپنی تمام چیزیں باہر نکال پھینکیں گی، اس کا ذکر فرمایا، ارشاد ہوا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان یہ کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا۔ یہاں چونکہ انسان کی حیرت کو بتلانا ہے کہ جب انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو انسان پریشان اور تعجب کرتے ہوئے کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا۔ اب یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ انسان سے مراد کافر انسان، چونکہ قبروں سے اٹھنے کی امید کافر ہی کو نہیں ہوتی، وہ اس کو بعید سمجھتا ہے دنیا میں دوبارہ اٹھنے کو، دوبارہ زندہ ہونے کو، لہٰذا اس وقت وہ پریشان ہو کر تعجب کرتے ہوئے سوال کرے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا۔ جبکہ مومن تو وہ وہی کہے گا کہ یہ وہی ہے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ بات کہی تھی۔ الغرض انسان کو جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اس وقت انسان پریشان ہو کر اور تعجب خیز حالت میں پوچھے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا۔ اب اس وقت زمین سب حالات بیان کرے گی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی تمام خبریں بیان کرے گی، زمین اپنی خبریں بیان کرنے لگے گی جو اس پر گزری ہوگی، یعنی یہ سمجھیے کہ بنی آدم نے جو کچھ بھی برے اور اچھے اعمال اس زمین پر کیے ہوں گے، زمین ان سب کو بیان کرے گی۔ یعنی زمین کہے گی کہ فلاں نے مجھ پر نماز پڑھی تھی، فلاں نے مجھ پر چوری کی تھی، فلاں نے مجھ پر ڈاکہ زنی کی تھی، وغیرہ وغیرہ، جس قدر بھی اچھے اعمال برے اعمال کیے بنی آدم نے، زمین وہ سارا ریکارڈ اس وقت بیان کرنے لگی۔ اس کو یوں سمجھیے کہ بنی آدم اس دنیا میں آج اس زمین پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے، زمین پر ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، وہ سارا محفوظ ہو رہا ہے، زمین میں ریکارڈ کی شکل میں سب محفوظ ہو رہا ہے۔ کل قیامت کے دن زمین وہ تمام اپنا ریکارڈ پیش کرے گی۔ اب آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کیسے بولے گی، زمین کیسے بولے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زمین کو حکم ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ زمین اس وجہ سے بولے گی کہ اللہ نے زمین کو اس کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس کا حکم دیا کہ تو اپنا ریکارڈ بیان کر، تو زمین سارا ریکارڈ بیان کرنے لگے گی۔ اب یہاں کسی کو یہ اشکال نہ ہو کہ زمین کیسے بولے گی۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قادر مطلق اور ہر چیز کرنے والا سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو اس پر ذرا بھی اشکال نہیں ہوگا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، زمین کو بولنے کی قوت دینے پر اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے، جس طرح دوسری چیزوں پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ زمین کو بولنے کی طاقت دے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں یہ ذرا بھی مشکل نہیں ہے کہ زمین نہ بولے۔ لیکن ہاں، جو لوگ محض عقل کے پجاری ہیں، وہ اس بات کو اس طرح سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی جو طاقت دی، تو بولنے کے لیے جو آلہ دیا وہ زبان دی، زبان جو گوشت کا لوتھڑا ہے، اللہ تبارک گوشت کا ٹکڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے انسان کو بولنے کی طاقت دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس زبان کا ٹکڑا سب کو دیا ہے، لیکن جس کو چاہا اس کو بولنے کی طاقت دی، اور جس کو چاہا اس کو بجائے زبان ہونے کے باوجود بھی اس کو گونگا رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت دی، کانوں کو سننے کی طاقت دی، جسم کو ٹٹولنے کی طاقت دی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو یہ ساری طاقتوں کا محل پورا جسم قرار دیتے، پورے جسم سے انسان سن سکتا، دیکھ سکتا اور ٹٹول سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ زبان دینے کے باوجود بھی کسی کو بولنے سے محروم رکھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بغیر زبان بھی بغیر محل کے بھی کسی کو دیکھنے اور سننے پر قادر ہے، دکھلانے اور سنانے پر قادر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کو قوت گویائی دینے پر کیوں قادر نہیں ہوں گے؟ خیر، خاص کر کے آج کل کے سائنسی دور میں جبکہ جدید اختراعات اور ایجادات اس قدر پیش ہوئی کہ جو چیزیں آج سے ایک مدت پہلے انسان جس کو سمجھ نہیں سکتا تھا اور جس کو خیال نہیں کر سکتا تھا، آج وہ ساری چیزیں انسان کے سامنے ہیں، چونکہ انسانی عقل نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، لہٰذا ان چیزوں کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن زمین ساری چیزیں بولے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی یوم قیامت کے بارے میں بتلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس ہوں گے، اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس ہوں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ لیں۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن دو جماعتیں ہوگی، شقی اور سعید، یعنی کچھ بدبخت ہوں گے، کچھ نیک بخت ہوں گے۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حساب کتاب میں، جن لوگوں کو جنت کا پروانہ ملا، وہ خوشی خوشی جنت کی طرف چلیں گے اور ہمیشہ کے آرام اور مزے میں رہیں گے، اور جن لوگوں کے حساب کتاب میں جن کے جہنم کا فیصلہ ہوا وہ جہنم کی طرف جائیں گے اور اپنے گناہوں کی اور اپنے معاصی کی سزا بھگتیں گے۔ تو یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ مختلف شکلوں میں، روز مختلف جماعتیں ہو کر، اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ اپنے اعمال کے ثمرات کو دیکھ لیں۔ یعنی اس روز مختلف حالات میں دربار عدالت خداوندی سے، حساب و کتاب سے فارغ ہو کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے، حساب کتاب سے فارغ ہو کر یہ دونوں حالتوں میں لوٹیں گے، کچھ جنت کی طرف جائیں گے اور کچھ جہنم کی طرف جائیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عمل کا ذرہ ذرہ بھی سامنے آئے گا، چنانچہ ارشاد ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو متنبہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان جو کچھ بھی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرے گا تو کل قیامت کے دن وہ بچشم خود دیکھ لے گا، اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لے گا، اور اگر وہ چھوٹی سی چھوٹی برائی کرے گا، ذرہ برابر بھی کوئی برائی کرے گا تو اسے بھی وہ قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ یعنی انسان تو اس دھوکے میں مت رہ کہ اس دنیا میں جیسی چاہے منمانی زندگی گزارے اور کل آنے والی زندگی پر اس کا کوئی اثر نہ ہو، ایسا نہ سمجھے انسان، بلکہ انسان دنیا کے اندر بھی جو کوئی بھی خیر اور برائی کا کام کرے گا تو اس کا نتیجہ وہ سامنے آئے گا، کل آخرت میں وہ اس کو نتیجوں کا سبب، اس کے اچھے اور برے نتیجوں کا سبب بنتا ہے۔ انسان کی اچھائی اور انسان کی برائی کل آخرت میں اس کے اچھائی اور برائی کے اچھے اور برے نتیجوں کا سبب بنے گا۔ ہر شخص کو یقین رکھنے چاہیے کہ اس کا کوئی کام اکارت نہیں جاتا، جو کوئی بھی کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ضرور بدلہ ملتا ہے۔ بس انہی چند کلمات پر ہم آج کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قیامت اور آخرت پر کامل اور مکمل یقین عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حساب کتاب میں آسانی فرما کر جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔